ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى. سبحان الله ما شاء الله. الذي يؤتي ماله يتزكى. سبحان الله ما شاء الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى سبحان الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سبحان الله ما شاء الله. ولسوف يرضى. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج 22 جمادی الثانی اور یہ دن ہے ایک عظیم عرس کا دن ہے۔ یوم وصال کیا ہوتا ہے؟ یوم عرس کن کا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول آپ بڑے بڑے عرس دیکھتے ہیں نا، کوئی کسی کا خلیفہ ہے، کوئی کسی کا خلیفہ ہے، اور آج عرس ہے خلیفۃ الرسول۔ جس سے بڑی خلافت روئے زمین پر نہ ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ وہ خلیفۃ الرسول جو یار غار مصطفیٰ بھی ہے اور قیامت تک یار مزار مصطفیٰ بھی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم وصال اور یوم عرس کی اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ اللیل کی آخری 5 آیات سبحان اللہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ 5 آیات
ان کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم مفسر قرآن ہے، اور وہ عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں عمر چھوٹی تھی، مگر چھوٹی عمر میں دین کا شوق اور شغف کا یہ عالم تھا کہ وہ آگے بڑھ کر حضور کے قدموں میں بیٹھتے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب یہ ان کے صاحبزادے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے اس شوق اور شغف کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر میرے آقا نے خود دعا دی تھی، عرض کی اللہم فقہہ فی الدین، باری تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب کی دعا یقیناً رد تو ہو نہیں سکتی، یہ تو سوچنا بھی کفر ہے۔ جب قبول ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے قرآن کے لیے کھول دیا، اور کتنا کھولا۔ وہ خود کہتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، لوگوں اللہ نے میرے سینے کو اس قرآن کے لیے اس قدر کھول دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اپنے اونٹ کی گمی ہوئی نکیل بھی قرآن کھول کے تلاش کر دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا پہلے ان کا تھوڑا سا اب ان سے بڑھ کر عظیم مفسر کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ اللیل کی یہ آخری 5 آیات رب ذوالجلال نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی۔ ان کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو آپ کی شان میں آئمہ مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں بہت سی کم و بیش کوئی 15 سے زائد آیا آپ کی شان میں اتری، مگر ایک ہی مقام پر 5 آیات کا اکٹھا اترنا، 5 آیات کا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک خاص میسج ہے، پیغام ہے۔ منشا عزتی دیکھیے نا، اپنے محبوب کے یار غار کی شان کو بیان کرنا چاہا، اور جب آیات اتاری تو عدد رکھا 5۔ کون سا؟ بولیے 5 کا عدد، تاکہ پنجتنی نسبت بھی قائم رہے اور یار غار مصطفیٰ کی شان بھی زمانے پر ظاہر ہو جائے، اور قیامت تک آنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ 5 تن کے گھرانے اور سیدنا صدیق اکبر دونوں کے درمیان کوئی دوری۔ یہ ایک خاص ربط ہے۔ اب یہ 5 آیات آپ کی شان میں
کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، بلال کو خرید کر ادھر بلال آزاد ہوئے، ادھر آیات اتری، اللہ نے تعریف بیان کی کس کی؟ سیدنا صدیق اکبر۔ کیوں بیان؟ چونکہ آپ نے سیدنا بلال حبشی کو خرید کر کیا، اور بلال حبشی کا نام تو آپ جانتے ہیں، بولیے ہے کوئی جسے نام نہ پتا؟ ان کا تعارف سب بچوں کو بھی نام آتا ہے، بولیے حضرت بلال کو سب جانتے ہیں، چھوٹے بڑے پڑھے لکھے ان پڑھ۔ اب جو خاص بات کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ آقا اسلام کے کم و بیش کوئی 1.25 لاکھ صحابہ، کتنے؟ اور ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں بڑے بڑے نامی گرامی اونچے خاندانوں کے لوگ بھی، بڑے بڑے مالدار بھی تھے، بڑے بڑے صاحب حیثیت بھی تھے، اور ان میں قبیلہ قریش اور خاندان بنو ہاشم کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، حضور کے صحابہ، اونچے عالی اصل اور نسب والے لوگ بھی تھے، اور انہی میں حضرت سیدنا بلال جو اصلاً مکہ کے باشندے بھی نہیں تھے، حبش کے رہنے والے، اور وہاں سے انہیں خرید کے لایا گیا، خریدا ہوا غلام، جس کی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کوئی حیثیت، کالے رنگ کا بلال، یہ 1.25 لاکھ میں بولیے ایک ہے۔ اب حاضرین محترم، مکہ کے بڑے بڑے نامی گرامی، حسب نسب والے، جاہ و منصب والے، مال و دولت والے، اور قد و قامت والے، خوبصورت رنگت والے، اور قریش اور بنو ہاشم کے بڑے عالی مرتبت سردار صحابہ، وہ بھی سب حضور کے صحابہ کے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج ان بڑے بڑے ناموں کو کوئی جانتا ہے، اور حبش کے رہنے والے اس کالے غلام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس غلام کو وطن وکیل صاحب آپ آگے تشریف، آخری کنارے پر آپ اچھے نہیں کرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس حبشی غلام بچہ جانتا ہے، کوئی تو وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے بلال کی پہچان ہوئی؟ مال سے، دولت سے، حسب و نسب سے، کسی بڑے خاندان کی وجہ سے، کسی ظاہری قد و قامت کی وجہ سے؟ بولیے وجہ کیا تھی؟ تاجدار کائنات کے عشق میں حضور کے دین کے لیے جس نے سب سے بڑی قربانی دی، کیا دی؟ آقا کی وفا میں کمال درجہ قربانیاں دینے والا بلال، رائے حق میں سب سے بڑھ کر
جس نے دکھ اٹھائے، ستم سہے، تکلیفیں برداشت کی اور حضور کے قدموں سے اپنے رشتہ وفا کو قائم رکھا، بس حاضرین محترم اس مصطفیٰ کی وفاداری نے بلال جیسے غلام کو دنیا کی سرداری عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام دنیا بھول گئی، بلال کا نہیں بولا، بلال کا نام نہیں بولیے 14 صدیاں بھی پتا چلا کہ یہ بھی ایک پیغام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پیغام۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ لوگوں اگر دنیا میں اللہ کی نگاہ میں عزت چاہتے ہو، تو وہ مرتبہ چاہتے ہو، تو یہ عزت مال سے، دولت سے، شہرت سے، جاہ و منصب سے، صدارتوں، عمارتوں سے نہیں، عزت اسی کے لیے ہے جو مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان ہو، بھلے وہ دور کا رہنے والا، حبش کا رہنے والا، کالے رنگ کا غلامی کیوں نہ ہو۔ مصطفیٰ کی وفاداری کائنات کی سرداری، حضور کی وفاداری کائنات کی سرداری کیا ہے؟ اس سے بڑی سرداری اور کیا ہوگی کہ آج بلال دلوں پر راج کرتا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آقا علیہ السلام کے دین کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ اب میں اس ڈیٹیل میں اس تذکرے کی طرف نہیں جا رہا کہ کیا کیا ستم سہے، کتنے دکھ اٹھائے، مگر جس نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف، یہ ایک بڑا ظالم سردار، بڑا مغرور اور متکبر سردار، اس کے چونکہ زر خرید غلام تھے تو اس نے آپ پر ظلم اور ستم کی جب انتہا کر دی، کوڑے بھی مروائے، پتھر بھی مروائے، انہیں گرم ریت پر گھسیٹا بھی، ان کے جسم کو گرم لوہے کی سلاخوں سے داغا بھی، زبان پر آگ کے انگارے بھی رکھے۔ ان ساری تکلیفوں اور دکھوں کو جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، ایسے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضور کا عاشق ہے اور آقا کے نام پر مارے کھا رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا عاشق جو آپ کے نام پر مارے کھا رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، حضور اگر مجھے اجازت دے تو میں اس بلال کو خرید کر آزاد نہ کر دوں، خرید کر۔ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا ابو بکر اپنے عاشق کا حال جانتے تو ہم بھی، خبر تو ہمیں بھی سب ہے، مگر عشق کا ایک امتحان تھا، عاشق کا ایک امتحان تھا۔ آج لگتا ہے کہ بلال اپنے عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر اگر تو نے میرے بلال کو خریدنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر میرا حکم یہ ہے کہ بلال کو اکیلے نہ خریدنا، بلال کو اکیلے نہ خریدنا، بلکہ بلال کے خریداروں میں میرا حصہ بھی شامل ہے، اس کی خریداری میں میرا حصہ بھی۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ، صدیق بھی تو عاشق تھا، عاشق تڑپ گیا،
بے ساختہ بول اٹھا، یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا حصہ حضور، آپ کا حصہ تو شامل تب کروں جب ابو بکر کا بھی کوئی حصہ ہو۔ آپ کا حصہ تو شامل تب کروں جب میرا بھی کچھ ہو۔ صدیق اکبر نے کہا ما انا وما لی الا لک یا رسول اللہ، میرے آقا میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، ابو بکر کی جان کے مالک بھی آپ ہیں، ابو بکر کے مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ حضور جب ہے ہی سب کچھ آپ کا، حصہ کہاں سے شامل کرتا؟ میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر تیری زبان سے یہی تو سننا چاہتا تھا، بلکہ قیامت تک کائنات کو سنانا چاہتا تھا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں نے اس دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر کے میرے دین پر اتنے احسانات ہیں کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت میں خدا ہوگا۔ یہ ہے کمال فلاحیت حضور کے عشق۔ جب کہا نا میں بھی آپ کا، میرا مال آقا علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اچھا پھر جاؤ بلال کو خریدیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی کو خریدنے چل پڑے۔ گھر سے جا کر جو کچھ مال و متاع تھا لے لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے آدھ سیر سونا لیا، آدھ سیر سونا اپنے گھر سے اٹھایا، اور بلال کی خریداری کے لیے جب چلے اس مقام پر پہنچے تو امیہ کے گھر کے سامنے تو وہ حسب ثابت اسی طرح ظالم ظلم کر رہا، بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، سینے پر پتھر کی بھاری سلیں رکھی ہوئی۔ صدیق اکبر نے یہ سارا منظر دیکھا اور آپ نے امیہ کو مخاطب کیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے امیہ بن خلف اس غریب غلام پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس قدر ستم کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ اگر یہ غلام تجھے پسند نہیں اور یہ غلام تیری مرضی کا نہیں تو اسے بدل دے، اسے بیچ کر کوئی اپنی مرضی کا غلام خرید کے رکھ لے، لیکن اس غریب انسان پر اس طرح ظلم تو نہ کر، اس پر اتنا جبر اتنا تشدد تو نہ کر۔ صدیق اکبر کا یہ کہنا تھا کہ امیہ بن خلف نے صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑے متکبرانہ لہجے میں بولا، کہنے لگا ابو بکر کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں اس غلام کو بیچنا بھی چاہوں تو مجھے بتاؤ اس کا خریدار کہاں سے؟ اس کا خریدار کون خریدے گا ایسے غلام کو جس کا رنگ بھی کالا، موٹے ہونٹے، حبشی نسل ہے، اور اب تو مارے کھا کھا کے اتنا نحیف کمزور ہو چکا کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں، سر سے پاؤں تک جس کا وجود زخموں سے چور چور، گرم ریت پر گھسیٹ گھسیٹ کے جس کی کمر کی کھال اتر چکی، جسم پر آگلے اور پھوڑے ہیں جن سے ہر وقت خون اور پیپ بہتی ہے، مجھے بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا؟ اور کوئی اسے خرید کر کیا کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمانے لگے اے ظالم سردار بات کر، اگر بیچنا چاہتا ہے کوئی خرید
خریدے نہ خریدے، بلال کا خریدار میں۔ بتا لینا کیا، قیمت بتا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ نے جب یہ سنا اسے صدیق اکبر کی اس بات کا یقین نہ آیا کہ اتنا سمجھدار تاجر بھلا یہ سودا کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ ابوبکر نے یوں ہی کہہ دیا، اور اس کے جواب میں پھر اس نے بھی یوں ہی جواب دیتے ہوئے کئی گنا بڑھا کر قیمت بتا دی۔ اس نے کہا اچھا اگر لینا ہے تو پھر یہ قیمت۔ اب جو ریٹ بتایا وہ اس وقت کے مطابق، یعنی بلال حبشی کی تو ہم بات نہیں کرتے، مگر چونکہ دور تھا نا کہ جب غلاموں کا باقاعدہ کاروبار ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، اور جو شے بھی مارکیٹ کے اندر بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ گندم بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں، اور آج کل گنے کا سیزن ہے، جو شے بھی بکتی ہے اس کی منڈی میں مارکیٹ کے اندر ایک اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، ایک ریٹ ہوتا ہے، اور اسی کے آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا نیچے، تھوڑا کم فائدے کے ساتھ، تھوڑا زیادہ پروفٹ کے ساتھ کچھ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں لوگ، بہت زیادہ ڈیفرنس کے ساتھ کوئی شے بھی بکتی نہیں، ایسا ہی۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ کئی گنا۔ اب جو بلال جیسے اس کنڈیشن کے جو غلام تھے، کیونکہ غلاموں کی بھی تو مختلف نسلیں تھی نا، قسمیں تھی، تو ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت تھی۔ اس طرح کے جو غلام تھے ان کی جو قیمت بنتی تھی اس سے کئی گنا بڑھا کر جب اس نے ریٹ لگایا، اب قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ظرف پر، آپ کی فکر پر اور آپ کے عشق پر آپ نے دوسری بات ہی نہیں۔ اب یہاں جو بات کہنے لگا ہوں ذرا انسانی فطرت کو بھی تو سامنے رکھیں۔ انسانی فطرت ہے کہ ریٹ کتنا ہی مناسب کیوں نہ ہو، مگر خریدنے والا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ایسا کر پاتے ہیں۔ آپ 100% مطمئن ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ریٹ ہے، مگر پھر بھی کم کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلے ایسا کہنا ہی ہے نا جی، کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو نہ صحیح، تب بھی نہ صحیح، چلے جڑے 2-4 پیسے بچ گئے، یہ انسانی فطرت ہے۔ مگر قربان جائیں کئی گنا زیادہ ریٹ سن کر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ بھی نہیں پوچھا کہ اتنے پیسے کیوں، یا اچھا کوئی تھوڑی سی کمی کر، مارکیٹ میں ریٹ یہ نہیں ہے یہ ہے۔ اب اس مال کی، اس سودے کی ویلیو صدیق اکبر نے ڈسکس ہی نہیں کی، بس جو مانگا تھا وہ مال نکالا، امیہ کے ہاتھ میں رکھا، کہا یہ لو اپنا مال۔ بلال کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بلال میرے حوالے کر۔ یہ بات اس کے لیے بھی بڑی حیرت والی ہے کہ عجیب تاجر ہے، عجیب سودا ہو رہا ہے، منہ مانگی قیمت ادا کر کے لے جا رہا ہے۔ اس سردار یہ سارا منظر دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکا، بول پڑا۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دماغ چکرا گیا کہ یہ ہو کیا رہا۔ حیرت میں گم اس نے آواز لگائی، ابو بکر میں تو آپ کو مکہ کے بڑے دانا تاجروں میں شمار کرتا تھا، آج تیری سمجھ کو کیا ہو گیا؟ اتنا مال دے کے یہ غلام لے کے جا رہا ہے، تو نے اسے کیا کرنا ہے؟ کیا تھا عجیب سودا کر رہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے امیہ میری عقل کو کچھ نہیں ہوا،
تیری عقل پہ خدا نے پردہ ڈال دیا ہے. ارے تو پوچھتا ہے کہ اتنا مال دے کے یہ غلام میں تجھے بتاتا ہوں. تو کیا جانے اس غلام کی قیمت ہے. مجھے کیا خبر کہ اس غلام کی قیمت کیا ہے. ارے تو اس کے کالے رنگ کو دیکھ رہا ہے, نحیف جسم کو دیکھ رہا ہے, زخموں سے بہتا خون اور پیپ دیکھ رہا ہے. تجھے معلوم نہیں اس کمزور نحیف جسم میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے, اور اس دل میں مصطفیٰ کے عشق کے چراغ روشن ہے. حضور کی محبت کی شمع روشن ہے. فرمانے لگے تو کیا جانے اس عاشق کی اصل قیمت کیا ہے. ارے تو نے تو ابھی مانگا ہی کچھ نہیں. کیا کہا تو نے تو ابھی. ارے جسے بڑی دولت سمجھ رہا ہے, یہ تو ہاتھوں کی میل چند ٹکے ہیں جو تجھے دے کے جا رہا ہوں. رب کعبہ کی عزت کی قسم, اگر زمین و آسمان کی ساری دولتیں مل جائیں, مصطفیٰ کی عاشق اس بلال کے ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی. بلال کا تو ایک بال نہیں خریدا جا سکتا, تو اس کی قیمت کی بات کرتا ہے. صدیق اکبر نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, مگر یہ بات امیہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں. اس کا اپنا نصیب تھا اور ان کا اپنا وقت تھا. سیدنا بلال حبشی کو لے کر صدیق اکبر جب چل پڑے, اب زخموں سے چور چور غلام ہے لڑکا, ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا. صدیق اکبر اس کو سہارا دے کے آہستہ آہستہ چلا کے گھر لے گئے. اپنے گھر جا کر سب سے پہلے بلال کے زخموں کو دھویا, پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی مرہم پٹی کی, پھر بلال حبشی کو بٹھا دیا اور خود سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر بلال کے منہ میں ڈالے. مکہ کی وادی میں چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک قریشی سردار ایک حبشی غلام کو خرید کے لائے اور اپنے خریدے ہوئے غلام کے زخم دھوئے, پھر اس کے منہ میں لقمے ڈالے. ارے چشم فلک بھی حیرت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ادھر بلال کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں, ادھر ان کے والد ابو قحافہ کی نظر پڑی. جب یہ منظر دیکھا تو بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا, یہ کیسا سودا کیا تو نے, یہ کہاں سے اٹھا لایا ہے غلام. ابو قحافہ بولا کہ بیٹے ابو بکر, غلام تو لائے جاتے ہیں خدمت کروانے کے لیے, تو عجیب غلام لایا ہے, زخم بھی دھوتا ہے, لقمے بھی ڈال رہا ہے, اس کی خدمت پر مامور ہے. تیری عقل ٹھکانے. باپ کے ادب میں ابو بکر صدیق خاموش رہے اور نگاہ اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا. ایک ٹھنڈی آہ بھر کے دل ہی دل میں کہا, مولا میں اس باپ کو اپنے سودے کی حقیقت بتاؤں تو کیا بتاؤں. یہ اس کی سمجھ میں بھی آنے والی بات نہیں, چونکہ ابھی تک ابو قحافہ مسلمان آپ خاموش ہو گئے. پھر کر کے باقی افراد جو بھی دیکھتا گیا ملتا گیا, ہر کوئی اپنی اپنے کمنٹس, اپنی اپنی رائے, اپنا اپنا تبصرہ, حتیٰ کہ گھر سے باہر پھر
باہر نکل گئی، گلی محلے میں چلی گئی، ارد گرد لوگوں نے مختلف قسم کی آرا دینا شروع کر دی، کمنٹس آنے شروع کیا ہے بات، واہ واہ واہ، بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے بلال کے خاندان کا کوئی احسان ہے۔ پرانا احسان تھا ابو بکر پر، آج اس کا بدلہ ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ ساری باتیں سنی مگر کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کس کو جواب دیتے، کسے سمجھاتے؟ واہ 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 واہ، سمجھانے نہیں کرے کوئی اس سے اللہ کسی کے سمجھ میں آنے والی یہ بات بات ہی نہیں ہے۔ مگر انسانی بشری کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کے مطابق ادھر کی سنی ادھر کی سنی اور سن سن کر بالآخر قلب مبارک کے اوپر تھوڑا بوجھ آ گیا، طبیعت بوجھل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ انسانی فطرت ہے۔ جی بالکل، جب دل گرفتہ ہوئے نا تو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے، اٹھے، گھر سے چلے، جا کے بارگاہ رسول میں بیٹھ گئے۔ چونکہ ابو بکر جانتے تھے کہ سارے دردوں کی دوا بارگاہ مصطفیٰ۔ سارے دکھوں کا مداوا کہاں ہوتا ہے؟ حضور کی بارگاہ۔ جا کے ابھی بیٹھے ہی، ابھی صدیق اکبر نے کوئی بات بھی نہیں کی، بس وہ افسردہ عالم میں جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل ابھی جاؤ، لوگ میرے یار کے یار کو تانے دیتے ہیں، دنیا باتیں کر رہی ہے، ابو بکر پریشان بیٹھا ہے، ابھی جاؤ، جا کے میرے حبیب سے کہہ دو پیارے مصطفیٰ آج صدیق اکبر کو میری طرف سے پیغام دے دے کہ ابو بکر لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کر، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کر، جو کہتے ہیں کہنے دے، تو نے جو سودا کیا اس سودے کی وجہ سے آج ہم نے تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا۔ رب کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، خالی متقی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اتقى۔ یہ تقوی سے اسم تفضیل مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی۔ کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا، سارے متقیوں کا سردار، سارے متقیوں کا کسے کہا جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو، اور اس تقوی کی سرداری کا سبب قرآن آگے بیان کر رہا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور یتزکیٰ ایسے خرچ کیا کہ دل دنیا کی محبت سے پاک کر۔ لوگ سودا کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور اس نے اپنا دل دنیا کی محبت سے پاک کر لیا۔ اور پھر اگلے لفظ قرآن مجید کے بڑے قابل توجہ ہیں، چونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ شاید کسی احسان کا بدلہ اترا ہے آج، خالق کائنات نے اس کا بھی جواب خود دیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میرے ابو بکر پر نہ کسی کا احسان تھا اور نہ ہی ابو بکر نے کسی کے احسان کا کوئی بدلہ اتارا۔
نہ کوئی احسان تھا، نہ کسی احسان کا کوئی بدلہ چکایا۔ ارے لوگوں سوچئے تو صحیح، ابو بکر کے مقام کو دیکھو تو صحیح کہ الزام فرش پہ لگتا ہے، صفائی عرش سے آتی ہے۔ لوگوں نے باتیں یہاں بیٹھ کے کی، جواب خدا دے رہا ہے، جواب خدا دے رہا ہے، اور یہ جواب اس کے اندر ایک خاص پیغام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک خاص پیغام ہے۔ پیغام ہے کن کے لیے؟ الزام تراشی کرنے والوں کے لیے۔ بہت بہت کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پیغام کیا ہے؟ چونکہ لوگوں نے جب باتیں کی نا، اب آقا علیہ السلام چونکہ بنفس نفیس خود تشریف فرما رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، رسول خود موجود ہے، ادھر الزام لگا، ادھر اللہ نے دیر نہیں لگا۔ بولیے دیر نہیں لگائی، وحی کے ذریعے قرآن کی آیتیں اتار کر اللہ نے خود صفائی دے دی، الزام لگانے والوں کو جواب دے دیا، اور یہ جواب دے کر ایک پیغام دے دیا کہ لوگوں اب قیامت تک میرے حبیب کے بعد، چونکہ وحی تو نہیں آئے گی، قرآن تو آپ اتر نہیں سکتا، وہ تو اتر گیا، قرآن تو مکمل ہو گیا، اب وحی نہیں آ رہی، مگر الزام لگتے ہی بصورت وحی رب کا جواب دینا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک اگر آج بھی نزول قرآن اور نزول وحی کا کوئی امکان ہوتا تو رب کی عزت کی قسم ابو بکر پر الزام بعد میں لگتا، خدا جواب پہلے دے دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی کیونکہ وہ جواب ممکن نہیں ہے، اس نے پہلے جواب دے کے بتا دیا کہ میرے یار کے یار کی کردار پر انگلی اٹھانے والوں، صدیق اکبر کی شخصیت پر الزام تراشی کرنے والوں، ڈرو خدا کے غضب سے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی صدیق اکبر کے دل گرفتہ ہونا بھی برداشت۔ ہر شے قرآن کر دی، اور پھر خالی بات اتنی نہیں کی بلکہ یہ کہہ کر نا کہ کوئی احسان بھی نہیں تھا اور بدلہ بھی، اور اگلی پھر وضاحت بھی کر دی، اچھا احسان نہیں تھا، بدلہ نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ کیا معنی ہے؟ ابو بکر نے کس کے لیے کیا؟ بولیے، اونچا بولیے، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیا تو اللہ کے لیے، مگر آیت کریمہ کے جو لفظ ہیں ان کا لفظی ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب لفظوں پر ذرا قرآن پر غور کرنا، قرآن پڑھنے اور مجلس قرآن میں آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ، ابتغاء کہتے ہیں کسی شے کو چاہنا۔ ابتغاء کا معنی کیا ہو گیا؟ ابو بکر نے چاہا، کیا چاہا؟ وجہ رب۔ اب وجہ کا معنی ہے چہرہ، وجہ کسے کہتے ہیں؟ پھر بولیے، کس کا چہرہ؟ وجہ رب اعلیٰ، اس سب سے بلند رب کا چہرہ۔ معنی یہ ہوا کہ ابو بکر نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا، بلکہ اس نے جو کیا اپنے مولا کے مکھڑے کی ایک مسکراہٹ پہ یہ معنی ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اپنے رب کے مکھڑے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ابو بکر نے مال بھی خرچ کیا، الزام بھی سہے، باتیں بھی سنی، اور پھر جب سب کچھ ہو گیا
اللہ پاک نے فرمایا والا سوف یرضا، کبھی میرے ابو بکر کو یہ خوشخبری بھی سنا دے کہ جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے والا سوف یرضا، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، ان قریب وہ کون راضی ہو جائے گا؟ اب یہاں پھر جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یرضا فعل کیا ہے؟ فعل، اور اس فعل کا فاعل قرآن نے ذکر نہیں کیا، فعل کا فاعل یہ تو کہا ان قریب راضی ہو جائے گا، کون راضی ہوگا، کس سے راضی ہوگا، یہ بات نہیں کہی۔ اس پر امام مفسرین نے بیان کیا کہ اس فعل کا فاعل دو فاعل ہو سکتے ہیں، اس فعل کا فاعل خدا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا فاعل فعل کا فاعل ابو بکر صدیق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر رب فاعل ہو تو مطلب ہے والا سوف یرضا، ان قریب رب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اس فعل کا فاعل صدیق اکبر کو بنائیں تو معنی یہ ہوگا والا سوف یرضا، ان قریب ابو بکر اپنے رب سے راضی، یعنی خدا ابو بکر کو راضی کر لے گا، خدا ابو بکر کو راضی کر لے گا۔ بعض نے کہا کہ اس کا فاعل اللہ ہے، بعض نے کہا اس کا فاعل ابو بکر ہے، تو چونکہ دونوں امکانات ہیں تو پھر دو الگ الگ تفسیروں کے بجائے دونوں کو اکٹھا کرنے اس کا فاعل خدا بھی ہے اور ابو بکر صدیق بھی ہے، تو جب دونوں فاعل ہو گئے تو والا سوف یرضا کا معنی یہ ہوا کہ میرے ابو بکر میں تو تجھ سے راضی ہو ہی گیا، اس سودے کے بعد وقت آنے والا ہے کہ ان قریب تجھے بھی راضی کر کے چھوڑوں، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ جب بلال کو خریدا تو کہا میں راضی ہو گیا، کیا کہا؟ میں راضی ہو گیا، اور جب تبوک کے موقع پر ابو بکر نے تن کے کپڑے اتار کر حضور کے قدموں پر نثار کر دیا، گھر کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں پر نثار کر دیا اور کچھ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ میرے آقا نے پوچھا ماں اب گئی تلی اہلک یا ابا بکر، بتا بھائی کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی اب گئی تو لہم اللہ و رسولہ، حضور جو کچھ تھا وہ تو آپ کے قدموں پر نثار کر دیا، رہ گیا گھر اور گھر والے، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا، اللہ اور اس کا رسول۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سن لیں، ماشاءاللہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ گھر بھی ہے، باہر بھی ہے، اندر بھی ہے، اس سے تو کوئی جگہ خالی نہیں، مگر رسول کی ذات گرامی، کیا رسول کی ذات گرامی، وہ تو ابو بکر کے سامنے حضور بیٹھے ہیں اور آقا پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑ کے آئے، یہ کہتے ہیں گھر اللہ رسول چھوڑ کے آئے۔ وہ لوگ جو میرے آقا کی ذات کو اپنے جیسا ایک محدود انسان سمجھتے ہیں، وہ سوچے کہ جب ابو بکر نے کہا گھر اللہ رسول چھوڑ کے آیا ہوں تو میرے آقا نے ایک بار پوچھا بھی نہیں کہ ابو بکر میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، گھر کون سا رسول ہے؟ میں تو ادھر بیٹھا ہوں، گھر کس رسول کو چھوڑ کے آئے ہو؟ پتا چلا کہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس ظاہراً انسانی بشری لبادے میں ہونے کے باوجود ہماری طرح ایک محدود بشر نہیں، بلکہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کی کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں اور جس کو جس حال میں چاہیں اپنے کرم سے نوازیں۔ مجلس میں حضور سامنے بیٹھے ہیں اور ابو بکر کا عقیدہ دیکھیے، یہ 14ویں 15ویں صدی کے کسی عاشق کا عقیدہ تو نہیں ہے، یہ اس کا ہے جسے خدا سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے، جس کے اوپر جا کے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے، درجات ختم ہو جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب
لهم اللہ و رسولہ، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، پیچھے اللہ رسول چھوڑا۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ پاک نے پھر جبرائیل امین کو وہیں بھیج دیا اور کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے، چونکہ ابو بکر نے تو تن کے کپڑے بھی دے دیے تھے اور جسم کے اوپر ایک ٹاٹ لپیٹا ہوا تھا، کیا ٹاٹ لپیٹا ہوا تھا صدر ڈھانپنے کے لیے، اور ببول کے کانٹوں کے ساتھ آگے اس کے بٹن لگائے ہوئے نصیحت، یہ درویشی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب جبرائیل آئے نا تو حضور نے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل کے جسم پر بھی وہی ٹاٹ ہے جو ابو بکر آپ نے فرمایا جبرائیل تو نوریوں کا بھی امام ہے، تجھے تو لباس کی ضرورت ہی نہیں، یہ کیا تم نے آج کاٹ لپیٹا ہوا ہے؟ جبرائیل امین آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، آج سارے فرشتوں نے یہی کچھ کرنا، آج سب فرشتوں نے وہی لباس ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے اعلان کر دیا مجھے راضی کرنا ہے تو میرے یار کے یار والی صورت میں۔ اچھا کیسے آئے؟ آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے سلام لے کے آیا۔ کس کے لیے؟ سلام۔ کیا لے کے آیا؟ سلام۔ کس کے لیے؟ ابو بکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ یا رسول اللہ نے آپ کے واسطے سے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیج کر اس نے پوچھ بھیجا ہے کہ میرے ابو بکر سے ذرا پوچھو حل انت عن ربک راض یا ابا بکر، خدا پوچھ رہا ہے کہ آپ اس درویشی میں بیٹھے ہو سب کچھ لٹا کر، ذرا مجھے اتنا تو بتا دو کہ کیا ہم سے راضی بھی ہو یا نہیں۔ لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اسے مناتے پھرتے ہیں، اور وہ ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو بکر کیا مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا کہ رب نے پوچھا، کس نے؟ میرے مولا نے پوچھا ہے ابو بکر راضی ہے یا نہیں، عاشق وجد میں آ گیا، عاشق وجد میں آ گیا، اور تاجدار کائنات کے گرد ایسے چکر کاٹنے لگا، دیوانہ وار رقص کرتے ہوئے صدیق بول پڑے انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، جی ہاں مولا میں کون ہوں جو تجھ سے ناراض ہو جاؤں، میں اپنے مولا سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ اس وارفتگی کے عالم میں رقص کرتے ہوئے جب صدیق اکبر نے کہا راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، بس اتنا کہنا تھا ابو بکر کا، پاس جبرائیل بول پڑے کہ یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے ابو بکر سے کہہ دو اگر تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی، یہ معنی ہے والا سوف یرضا۔ اب دونوں فائل بن گئے یا میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی۔ حاضرین محترم، یہ 5 آیات سورہ اللیل جن کا شان نزول اور جن کے اوپر تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے، مگر یہاں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو خاص چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے
اس مقام پر دو اونچے مقامات دیے، اونچی شانیں، ماشاءاللہ سب سے اونچی شان۔ دو شانیں کیا ہیں؟ ایک اتقا کی شان، کون سی؟ جس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے متقیوں کا سردار، ایک۔ اور دوسری یردا، اپنی رضا کی سند دے دی، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ کسی کو خود کہہ دے میں راضی ہو گیا، پیچھے کیا ہے؟ دنیا قیامت تک ناراض ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ناراض ہو گئی۔ مالک نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ دونوں اتنے اونچے مقامات ابو بکر صدیق کو کس عمل کی وجہ سے ملے؟ ماشاءاللہ عمل کیا ہے؟ کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اعمال پر نگاہ ڈالیں، صدیق اکبر کی پوری زندگی اعمال صالحہ سے بھری پڑی، ان کی بے مثال نیکیاں، بے شک ان کی نیکیوں جیسی نیکیاں کسی اور کی نمازیں بھی بے مثال، روزے بھی بے مثال، سجدے بھی بے مثال، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، جہاد بھی، بے شک ہر چیز کیا ہے؟ صدیق اکبر کی نمازوں جیسی نماز کسی کی بولیے۔ نہیں اگر کوئی پوچھے کہ ابو بکر کی نماز میں ایسی کون سی انفرادیت ہے، اللہ ایسی کون سی انفرادیت ہے کہ ان کی نماز جیسی نماز کسی کی نہیں، تو میں ایک ہی بات کا کہوں گا کہ جسے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی موجودگی میں، اپنی حیات ظاہری میں، ارے جسے رسول اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کرے، اس کی نماز جیسی نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ تو تھا نا اس ابو بکر میں، رسول نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا یا نہ کیا؟ کھڑا کیا اور پھر ایک ہوتا ہے نا اتفاقت، کوئی ٹائم آ گیا ایک آدھ نماز پڑھا دی، جی جی کیا ایک آدھ دو نمازیں پڑھا دی، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اپنی بیماری کے ایام میں 3 دن تک، بولیے 3 دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ کس نے پڑھائی؟ اونچا بولیے۔ خدا کے اسلام نے حکم جاری کیا، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو میرا حکم دو کہ جا کے میری غلاموں کو کیا نماز پڑھا۔ تو حضور حکمن جنہیں کھڑا کر رہے، پہلی بات۔ اور دوسری اہم بات کہ 3 دن جس ابو بکر کی ابتدا میں تمام صحابہ حضور کی حیات ظاہری میں نماز پڑھتے رہے، اور کل صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص نے بھی ابو بکر کی امامت پر اعتراض نہیں کیا۔ نہیں بالکل کسی ایک نے بھی ابو بکر کی امامت پر اعتراض نہیں، کوئی مخالفت نہیں کی۔ بہت کسی ایک نے بہت اب اس میں جلیل القدر صحابہ کرام جی بے شک اور جلیل القدر آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار بھی موجود ہے، بالکل سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھتے، واہ 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 حسنین کریمین بھی انہیں کے پیچھے مگر کسی نے کوئی بات نہیں بولیے نا انکار۔ 3 دن آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جو حضور کے مصلی پر امامت کروائے، اور صحابہ کرام میں سے کوئی مخالفت اور کوئی اعتراض،
اور کوئی ان کی امامت کا انکار نہ کرے. اگر نہ کرے تو پھر حاضرین محترم ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور مولا کائنات اور حسنین کریمین سے بڑا بھی کوئی ہے کہ جو آج ان کی محمد پر ابجیکشن بعد والوں کی تو پھر کوئی حیثیت رہ جاتی ہے. یعنی یہ تو خود کہنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. کہنے والے کو بھی 100 بار سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے لیے کہہ رہا ہوں. جسے رسول امامت کے مصلی پر کھڑا کر رہا ہوں, جس کی ابتدا میں مولا کائنات کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے, ان سے بہتر نماز کائنات میں اور میں تو خیر بات کوئی اور کر رہا تھا کہ ان کے اعمال سارے کے سارے اعلیٰ ترین اعمال, نماز جیسی نماز کسی کی نہیں, روزے جیسا, ان کی تلاوت, ان کے سجدے, تسبیحات, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم. مگر میں تو اس نقطے پر لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جب اتقا کی شان ادا اتقا, تو یہ شان اللہ نے صدیق اکبر کو ان روایتی اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے نہیں, یہ نہیں کہا کہ ابوبکر تیری نمازیں بڑی کمال کی ہیں, تجھے متقیوں کا سردار کرا دے, تو بڑے روزہ دار ہے, تو بڑا تہجد گزار ہے, نوافل ہیں, تسبیحات ہیں, فلاں فلاں فلاں. متقی تو تھے اور متقیوں کے سردار بھی بولیے, مگر اناؤنسمنٹ کب ہوئی, کس عمل پر ہوئی؟ جب بلال کو خرید کے لائے, بلال کو خرید کے لائے اور ایک دکھی مظلوم انسان, اسے ایک ظالم سے جب نجات ملی, ظلم سے کیا, ادھر بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, ادھر رب بھی مسکرا. ابو بکر تیرے اعمال تو پہلے بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے, مگر آج تم نے بلال کو خرید کر اور ایک مظلوم کو ظلم سے نجات دلا کر ایسا عمل کر ڈالا ہے کہ ہم نے تجھے آج سارے متقیوں کا سردار بنا, سارے متقیوں کا سردار. اور والا سوفا یرضا, کہا میرے ابو بکر تیرے اعمال تو باقی بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے, نمازیں کس کے لیے تھی, روزے کس کے لیے تھے, حج عمرے کس کے لیے تھے, جہاد کس کے لیے تھا, تبلیغ کس کے لیے تھی, تسبیح تلاوت کس کے لیے تھا, تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. مگر آج چونکہ ایک مظلوم اور ایک دکھی کے چہرے پر جب تیرے عمل کی وجہ سے مسکراہٹ آئی, تو اس کی رضا پر ہم نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا. ہمیں کہنا پڑ گیا کہ ابو بکر تجھ سے خدا تجھ سے راضی ہو, خدا تجھ سے. یہاں سے پتہ چلا کہ سب سے اونچے درجہ کا جو تقوی ہے اللہ کی نگاہ میں, اونچے درجہ کا جو تقوی ہے وہ خدمت انسانیت ہے. کیا ہے؟ انسانیت کا درد ہے, انسانیت کا سوز و گداز ہے. اگر اس دل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ نہیں, اور اس دل میں انسانیت کا درد نہیں, تو پھر سجدے, تلاوتیں, حج, عمرے, یہ سارے اعمال مل کر بھی تقوی کے مقام کو انسان کا, چونکہ آقا اسلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں خود تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا تھا, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, 3 بار میرے آقا نے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو وہ تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. یہ اعلان کیا تھا
کہ خبردار تقوی کوئی کسی ظاہری حالت کا نام، کسی وضع قضا کا نام، تقوی کسی لباس کا نام، بولیے کسی رسمی عمل کا نام، تقوی ایک دل کی کیفیت ہے۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ وہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگلے نفس حدیث کے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہم کر رہا خود وضاحت کر رہے تھے، حضور نے فرمایا بے حسب ابراہیم من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ارے کسی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ جو دوسرے کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا بے حسب ابراہیم من الشر، اس کے برا ہونے کے لیے، بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ بھلے وہ سجدے کرے، نمازیں پڑھے، امامتیں کرے، تبلیغیں کرے، واعظ کرے، تقریریں کرے، جو چاہے بنا کرے، لیکن اگر کسی مسلمان کو وہ نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے تو حضور نے فرمایا اس جیسا بدترین انسان اور کوئی نہیں۔ تو جب حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا بدترین ہوا تو دوسروں کا احساس کرنے والا وہ اعلیٰ ترین ہوا۔ اب تقویٰ وہ سب سے اونچے درجے کا تقویٰ اسے میسر آ گیا۔ حاضرین محترم، ہم جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں دوسروں کا احساس تو بڑے دور کی بات ہے۔ نگاہ حقارت سے دیکھنا تو یہ معمولی بات ہے۔ دوسروں کی حق تلفی، دوسروں کے اوپر ظلم، دوسروں کے اوپر ستم، دوسروں کے جان، مال، عزت و آبرو پر ڈاکے۔ سچ بتائیے کہ اگر جو بھی تھوڑا سا زور آور ہے، طاقتور ہے، وہ کمزور کو حق دینے کے لیے تیار ہے؟ بولیے کتنے ظالم چچا ہیں جو اپنے یتیم بھتیجوں کی حق مار کے بیٹھے ہوئے نہیں؟ کتنے ظالم ماں ہیں جو اپنے یتیم بھانجوں کے حق مار کے بیٹھے نہیں دیتے؟ کتنے ظالم بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو حق دینے کے لیے تیار؟ اس ماحول میں، اس معاشرے کے اندر حاضرین محترم، جو اپنے ملازم کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے اور 30 35 40 ہزار کا ملازم ہے، وہ 2 3 مہینے چکر کاٹتا ہے، اس کی سیلری دینے کے لیے بھی تیار۔ سچ بات ایسا ہے یا نہیں؟ جس نے انسانی حقوق کو ادا نہ کیا، انسانیت کی حق تلفی کی، یاد رکھ لیں وہ مال اور دولت اکٹھا کر کے سال کے سال حج کرے، عمرے کرے، مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، جو چاہے کرتا پھرے، یاد رکھ لیں کہ وہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں۔ خدا کس سے راضی ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس نے اللہ کی مخلوق کے حق کو پہلے ادا کیا اور پھر خالق کے دربار میں آ کے کھڑا ہو۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں اس چہرے کا مشرق مغرب کرنا یہی نیکی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، خالی چہرے کو مشرق مغرب پھیرنا، کعبے کے چکر لگانا یہی نیکی؟ نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ پر، کتابوں پر، آخرت پر جس کا پختہ ایمان ہے، اس ایمان والے کی نیکی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اللہ پر، قیامت پر، آخرت پر جو کامل یقین رکھنے والا ہے، اس کی نیکی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آت المال، وہ اپنے مال کو کیا خرچ کرتا ہے؟ اعلیٰ حب ہی، کس کی خاطر؟ اللہ کی محبت کی خاطر، ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، مساکین پر، وابن السبیل،
مسافروں پر، والسائلین سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے، کیا غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے، مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اور ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے، اور انسانیت کو شعور دینے کے لیے، اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ الغرض یہ فی سبیل اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی، اور جب ساروں پر یتیم کا حق، مسکین کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ دار کا، یہ سارے حق ادا ہو گئے، اب قرآن کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے۔ اب تیرا نماز بھی سجدہ بھی قبول ہے تب جب پہلے مخلوق کا حق ادا کر کے، اور اگر مخلوق کے حق کو غصب کر کے آیا ہے تو پھر تیرے سجدے، تیری عبادتیں، ہر شے تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ پاک کو ان چیزوں کی ضرورت بولیے نہیں۔ اس کو میں اگر ایک جملے میں بیان کروں، علامہ نے کہا تھا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیہ۔ پہلے انسان آدم کو جب بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ تجھے اس کی کیا ضرورت ہے، تیری تسبیح کرنے کے لیے تو ہم، تیرا ذکر کرنے کو تو ہم کافی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا مقصد؟ کہ میں خالی ذکر تسبیح نہیں سننا چاہتا، میں کچھ اور کروانا چاہتا ہوں۔ ورنہ اگر تسبیح سننی ہوتی تو فرشتوں سے اچھی تسبیح اور کون کر سکتا ہے؟ ذکر ہی سننا ہوتا تو فرشتوں سے بہتر ذکر اور کون کر سکتا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کروانا ہے، اور وہ کیا؟ بس وہ ہے درد دل، کیا؟ انسانیت کا احساس، رشتوں کی پہچان، ایک دوسرے کے ساتھ بلائی، خیر خواہی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے، اور ایک دوسرے کو دھکا دینے کے بجائے ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے خیر کی راہ پر، اقامت دین کی راہ پر، حق کی راہ پر۔ ایک خونی رشتہ ہے نا گھر کے اندر تو وہاں ان رشتوں کا تقدس ہے، اور ایک دینی رشتہ ہے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ تو ہر دو مقام پر اپنے بھائیوں کی، یعنی خون کے رشتے میں جو بھائی ہیں ان کے بھی دست و بازو بننا، اور دین کے رشتے میں، اقامت دین کے رشتے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی کیا دست و بازو بننا، ان کی سپورٹ کرنا، اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا، تاکہ اللہ کے دین کا پیغام عام ہو، گھر گھر پہنچے، حضور کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو۔ بس یہ اگر احساس اور یہ شعور اندر بیدار ہو گیا تو خالق کائنات نے فرمایا اسی کا نام سب سے بڑا تقویٰ، اور اسی پر اللہ کی کیا ہے رضا ہے۔ ایسے بندوں سے اللہ راضی ہو گیا، اور جنہوں نے اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھنے کے بجائے انسانیت کے لیے اندر کینہ پال رکھا، کیا پال رکھا ہو؟ بغض و اناد پال رکھا ہو، کینہ پال رکھا ہو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، چھوٹے چھوٹے دنیا کے مفادات کی خاطر، اور پھر اپنے دینی بھائیوں کے لیے اپنے اندر اپنی انانیت کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، دنیا کے اس ظاہری جاہ و منصب کی خاطر اگر اپنے دل میں ہم ایک دوسرے کے لیے کینہ پال کے بیٹھے ہوں گے تو پھر ہمارے سجدوں اور تسبیحات کا اللہ محتاج پھر بولیے یہ معنی ہے التقویٰ ہاہنا التقویٰ، یوں 3 بار انگلی مار کے کہنا کہ پہلے اس کو صاف کرو پھر تقویٰ پہ۔ سبحان اللہ، یہ پیغام ہے صدیق اکبر کی سیرت، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا،
اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی حضور شیخ الاسلام، آپ نے شرق سے غرب تک دنیا انسانیت کو ہمیشہ احترام انسانیت کا پیغام۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے منہاج یونیورسٹی کے اندر ختم صحیح بخاری کی ایک بڑی عظیم تقریب منعقد ہوئی۔ بہت سے لوگ اس میں شامل بھی ہوئے، ہمیں اہل علم، بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث اور شیوخ القرآن اور بڑے بڑے مفتیان دین۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر مسلک، ہر عقیدے کے، اہل سنت کے، علماء دیوبند میں سے، اہل حدیث میں سے، اہل تشیع میں سے، یعنی کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں کہ جس کے علماء وہاں موجود، ہزار حق علماء۔ اور ان میں خیر جو حضور شیخ الاسلام کا جو درس بخاری تھا وہ تو امام بخاری کا عشق رسول تھا، مگر اس میں بہت کچھ تھا، اور اس میں جو میسج اور پیغام تھا وہ پیغام یکجہتی کا، یگانگت کا، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کا، کینہ نکال دینے کا۔ اور جو بھی اللہ کے دین کی کوئی ٹوٹی پھوٹی، کوئی تھوڑی خدمت کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اس کے ساتھ چلنے کا، اس کو سپورٹ کرنے کا، تاکہ آقا علیہ السلام کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو۔ یہ مصطفیٰ کی ہے کلی، خدا خضرا کا فیضان، مدینے والے کا احسان۔ یہ پیغام دیا آپ نے تمام مسالک کو، تمام مکاتب فکر کو، تمام دینی اداروں کے سربراہوں کو، اور تمام مدارس کے جو ہیڈ تھے اور جو علماء تھے، تو پوری شرق سے غرب تک تمام مکاتب فکر کو ہمارے قائد اور ہمارے شیخ تو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور ہم اگر آپس میں بھی مل کے نہ بیٹھیں تو پھر مجھے سچ بتائیے کہ ہم نے کون سے اللہ کے دین کی خدمت کی؟ لہٰذا آئیے، میں نے بات پھر حضور کے اس فرمان پر ختم کر رہا ہوں، جو کہ صدیق اکبر کی سیرت کا سب سے اونچا سٹیٹس کیا ہے؟ بڑا تقویٰ۔ اور حضور نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور ان کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔